بے قدر احترام سماعت کرنے والے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: سودی معاملات پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ سودی معاملات پر اللہ تعالیٰ کی کیا ناراضگی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کے متعلق: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کے متعلق جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ جب تک سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو عام عرب کے اندر سود بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور جب سود کی حرمت نازل ہو گئی تو تمام مسلمانوں نے اس دن سے سود کو چھوڑ دیا۔ اور واقعہ اس طرح پیش آیا، مکہ مکرمہ میں دو قبیلہ تھے، ایک بنو ثقیف تھا، دوسرا بنو مخزوم تھا۔ بنو مخزوم قبیلہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور بنو ثقیف والے قبیلہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان کے آپس میں سودی معاملات تھے اور سودی معاملات کا آپس میں سلسلہ تھا۔ تو جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو بنو مخزوم نے کہا کہ ہم نے جو بنو ثقیف کے سودی معاملات میں پیسے دینے ہیں وہ ہم واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی اسلامی کمائی ہم سودی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ ادھر سے بنو ثقیف جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ سودی معاملات میں آپ نے جو ہم نے پیسے دینے ہیں وہ واپس کرو۔ اب ان دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ جب یہ پیش آیا تو اس وقت مکہ کے جو امیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک روایت کے مطابق حضرت معاذ تھے، یہ مکہ کے امیر تھے رسول اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک دوسرے صحابی تھے جن کے والد کا نام حضرت اسید تھا، وہ صحابی امیر تھے مکہ میں۔ انہوں نے اس معاملے کو لکھا، لکھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس یہ خط بھیجا کہ اس طرح، اور اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، ایمان والو جو بقیہ سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمانوں کا جو غیر مسلموں پر سودی معاملات کا پیسہ ہے ہم آپ سے نہیں مانگتے، آپ ہم سے نہ مانگیں، اس لیے کہ اب سود کے متعلق اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اب یہ ناجائز قرار دیا گیا، سود گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے کہ سود گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے ہمارے دینے آپ بھی ہم چھوڑتے ہیں، جو ہم نے آپ کے دینے آپ چھوڑ دیں۔ اور زمانے جاہلیت میں جو سود کے معاملات تھے اب اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا، آج کے بعد ہم یہ معاملات نہیں کریں گے۔ تو یہ سود کی حرمت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی سود سے منع کر دیا گیا کہ سود ان کے لیے بھی حرام تھا۔ تورات میں بھی ذکر تھا
موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی سود سے منع کر دیا گیا تھا کہ سودی معاملات حرام ہیں اور منع ہیں۔ اور اسی طرح اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو منع کر دیا گیا تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کو سود لینے سے دینے سے منع کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود کی حرمت صرف اس امت پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی سود حرام تھا۔ اور اسی طرح اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون، یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں قیامت والے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، تو جب یہ میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ سود کھانے والے لوگ پاگلوں کی شکلوں میں قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں گے، جو سودی معاملات کرتے ہیں۔ قیامت والے دن جب قبر سے اٹھیں گے یتخبط الشیطان من المس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس تفسیر میں حدیث میں مفسرین نے لکھا قیامت والے دن یہ سودی معاملات کرنے والے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے یہ پاگلوں اور مجنون کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے، جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے جان بوجھ کر، اس کا وبال اور اس کا گناہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدترین جرم ہے۔ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدترین جرم ہے۔ دوسری حدیث پاک جو مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص، نمبر 1 سود کھانے والا، نمبر 2 سود کھلانے والا یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، نمبر 3 سودی معاملے کو لکھنے والا، نمبر 4 سودی معاملات پر گواہ بننے والا۔ لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس پر۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقدس زبان سے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے اس چاروں بندوں پر لعنت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وقال لهم سواء، یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملات کو صرف لکھتا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور جو سودی معاملات پر گواہ بنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وقال لهم سواء، یہ چاروں کے چاروں گناہ میں اس جرم میں برابر کے شریک۔ اور تیسری حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 اجزاء ہیں، سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرے اور منہ کالا کرے، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود کا، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے یہ سب سے ہلکا درجہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور سود کھانا معمولی بات ہے، چند پیسوں کی خاطر مال نظر آتا ہے نا، زیادہ نظر آتا ہے، اللہ کے نبی فرما اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ سود کے 70 اجزاء میں سے یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا گناہ ہوگا۔ اور چوتھی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا ایسی جماعت پر گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ گھوم رہے تھے، لوٹ رہے تھے۔ میں نے فقلت من ہوا یا جبرائیل، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا معراج والی رات یہ کون سے لوگ ہیں جن کے پیٹوں کے اندر مجھے سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ من ہؤلاء اکلت الربا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم مسلمانوں کو، ہم تو محسوس بھی نہیں کرتے، ہم تو اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کے پیٹوں میں سانپ تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کرتے تھے، آج ان کے پیٹوں میں اس طرح سانپ ہوں گے۔ یہ سود کا رزق ہے جو انسان کھاتا ہے، وہ اندر سانپ بنے گے
اور 5ویں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کے اندر 2 کام ہوں، جس بستی کے اندر ایک بدکاری عام ہو جائے، ایک زنا عام ہو جائے، اور اس بستی میں سود عام ہو جائے، وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں جس بستی والے سودی معاملات کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رات 2 شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور راستے میں نے دیکھا ایک نہر تھی خون کی۔ صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں حدیث پاک موجود ہے، ایک نہر تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو خون کی تھی، اور اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص اس کے کنارے پر کھڑا ہے، اور یہ آدمی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اور جو اس نہر کے کنارے پر آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ نہر کے اندر آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، اور یہ شخص دوبارہ جو خون کی نہر تھی دوبارہ اس میں چلا جاتا ہے، وہ پھر نکلنا چاہتا ہے، یہ پھر اس کو مارتا ہے، وہ پھر نکلنا چاہتا ہے، یہ پھر اس کو مارتا ہے۔ امام الانبیاء، آپ کے میرے محبوب پیغمبر، امت کے خیر خواہ، امت کے محسن امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے جو مجھے لے کے گئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون شخص ہے جو نہر کے اندر ہے، اور یہ کون شخص ہے جو بیر اس کو مار رہا ہے؟ تو ان کو امام الانبیاء فرماتے ہیں، مجھے ساتھوں نے بتایا کہ جو خون والی نہر کے اندر ہے یہ بندہ اللہ کی طرف سے عذاب میں ہے، اور یہ پکڑ میں ہے، اور یہ قید میں ہے خون کی نہر میں، اور یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی معاملات کرتے تھے، اور سود کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے، اور یہ سود کی وجہ سے اپنے عمل پر سزا پا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو سود، وحرم الربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، چاہے مسلمان مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے حافظ قرآن ہے، چاہے عالم دین ہے، چاہے سیاسی لیڈر ہے، چاہے افسر ہے، چاہے جج ہے، چاہے وکیل ہے، وزیر اعظم ہے، چاہے صدر ہے، اللہ نے سود کو سب کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کسی حکومت کے لیے، کسی شخص کو اللہ نے سود کو کسی کے لیے بھی حلال نہیں دیا، پوری مسلمانوں کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ان سب پر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو میں نے تم پر حرام کیا ہے۔ سود حرام ہے سب کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور بے شمار احادیث ہے، میں نے 5-6 حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کچھ مختلف گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ کیا ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے حج کے لیے۔ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دبیری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، مختلف گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، یہ حج سے چلے گئے، حج کے لیے گئے، اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد مکہ مکرمہ میں اپنا حج مکمل کیا۔ حج کرنے کے بعد یہ بہت سارے لوگ تھے، قافلہ تھا، کچھ گاؤں کے لوگ تھے مختلف قبیلوں سے اور مختلف قومیت تھی ان کی، یہ حج کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو حاجی حضرات آ رہے تھے ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا انہوں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، کفن کے بعد قبر کھودنا شروع کی۔ جب قبر کھود رہے تھے، یہ تمام حاجی حضرات تھے، تو قبر کھودی، جیسے کھودی اس کے اندر سام موجود تھا، اور بہت بڑا سام تھا، اور لکھتے ہیں کہ وہ پھنکارتا ہوا اس قبر میں نکلا۔ ہم نے سمجھا کہ چلو یہ زمین ایسی ہوگی جہاں سانپ رہتے ہوں گے، دوسری جگہ قبر کھودی جائے۔ یہ حاجی حضرات علامہ کمال الدین دبیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی۔
وہاں کھودی تو وہاں پر بھی سانپ تھا۔ پھر ہم مجبور ہو گئے، ہم نے سمجھا ہو سکتا ہے یہ سانپوں کی زمین و ادھر دفع نہیں کرتے، بلکہ ہم فتویٰ لکھ کے مسئلہ تلافت کرتے ہیں صحابی رسول سے۔ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک حاجی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہم نے اس کی قبر کھودی ہے، جہاں بھی کھودتے ہیں سانپ نکل آتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اگر آپ روئے زمین کی زمین آپ کھوتے چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو سانپ نظر آئے گا، یہ اللہ نے اس کو عذاب دینا ہے اور آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ تو انہوں نے قبر بالآخر کھود کر حضرت عبداللہ بن عباس کے مسئلے کے مطابق اس کو دفن کر رہے تھے۔ جیسے دفن کر رہے تھے وہیں سانپ جو قبر کے اندر موجود تھا اس حاجی کی طرف بڑھا اور اس کا سیدھے زبان کے اوپر اس نے حملہ کیا، اس نے فوراً قبر بند کر دی۔ قبر بند کرنے کے بعد یہ شخص چلے پہنچ گئے اپنے جو مکہ کے ساتھ اپنے گاؤں میں پہنچے۔ ایک حاجی حضرات تھے کچھ، وہ ان کے گھر گئے اور ان سے جا کے پوچھا، ان کے گھر والوں سے، اس کے جو ہم عمر لوگ تھے ان سے معلومات کی، ان کے گھر پر تک پہنچ گئے، اس کے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کا کیا عمل تھا، یہ ہمارے ساتھ حج کے لیے گیا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بندہ بڑا نیک تھا، نمازی بھی تھا، حج بھی کرتا، آپ کے ساتھ حج بھی کیا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا تھا، یہ بہت نیک انسان تھا، لیکن ایک بات ہے جو میں نے دیکھی تھی، یہ جب کسی کے ساتھ گندم کا معاملہ کرتا، اب دیکھو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور ہم حرام کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب یہ حج تازہ کر کے آ رہا تھا اور اس لیے کہ مسلمان کو حکم ہے کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرے، پورے دین پر عمل کرنے میں آپ کی میری کامیابی ہے۔ اس لیے بزرگ بھی کہتے ہیں نا کہ پورے دین پر عمل کریں گے تب کام بنے گا۔ اپنی مرضی کا لے لیا اور جو آپ کو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دیا تو نجات نہیں ہوگی، محض نماز پر، محض حج پر بھی نجات نہیں ہوگی جب تک ہم پورے دین پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ بندہ نیک تھا، اس نے کہا کہ یہ جب کسی کے ساتھ گندم کا معاملہ کرتا تھا تو اس میں سے جب کسی کے ساتھ 100 بورہ گندم کی بات کی، ان میں سے یہ 10 بورہ نکال دیتا تھا گندم اور 10 کی جگہ یہ جو ڈال دیتا تھا اور یہ جا کر اس کو واپس دیتا تھا۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر اعتماد کرتا تھا۔ ذہن میں رکھنا، آدمی جب بھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اعتماد میں لانے کے بعد دیتا ہے، یہ اصول ہے دنیا کا، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے عوام ہے، چاہے علماء ہے۔ جو بندہ کسی کو ناجائز دھوکہ دیتا ہے وہ پہلے اعتماد میں لاتا ہے پھر بعد میں دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ اس سے تو لے لیتے تھے، یہ گندم میں سے 10 نکالتا تھا، 10 بورے، 100 میں سے 10 نکال لیتا، اس کی جگہ جو ڈال دیتا، اس کو دے دیتا، اور یہ جو اس نے 10 بورہ گندم کا نکالا تھا یہ تو اسی کے تھے اور یہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، یہ اس کے لیے حرام تھے۔ اس حرام کی بنیاد پر اللہ نے وہ واقعہ ان کے سامنے کیا، تازہ حج سے آیا اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور اس طرح دارالعلوم کراچی کے نیب شیخ الحدیث مفتی عبدالستر رحمت دامت برکاتہم نے ایک بہت ہی انتہائی سود کے متعلق ایک واقعہ تحریر فرمایا اور بیان فرمایا کہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، صحابی نے ایک بزرگ گزرے ہیں، صحابی بھی ہیں اور یہ بزرگ ہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود حافظ قرآن تھے، ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کا معمول تھا روزانہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اپنی قبر، والد کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے اور ان کو ایصال ثواب کرتے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد ان کا معمول تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، وہ فرماتے ہیں نائب شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی صاحب کے، وہ اس واقعے کو بیان کرتے تو اس بزرگ نے اپنے والد کے ساتھ قبر پر جا کر، رمضان شریف کی 27 رات تھی، 27 رمضان مبارک کی رات تھی، اور یہ شخص اپنے والد کی صبح سحری کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ بزرگ حافظ قرآن تھے، اپنے والد کی قبر پر گئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے ساتھ قبر سے آواز آئی ہائے ہائے کی۔ یہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں نے سمجھا پتہ نہیں کسی کی آواز ہوگی، تو جب میں توجہ کی تو میں بھی خود بھی ڈر گیا اور میں نے دیکھا کہ ساتھ والی قبر سے آواز آ رہی ہائے ہائے کی، اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو قبر میں انتہائی عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں اسی سوچ میں تھا اور پڑھتا کہ مجھے اپنا پڑھنا بھول گیا، میں اسی سے خوف زدہ ہو گیا۔ اب اندھیرے کا وقت، آپ کو پتہ ہے رمضان میں صبح کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو اندھیرا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اسی انتظار میں بیٹھا، اٹھنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ جیسے روشنی بڑھتی گئی یہ آواز مدھم ہوتی گئی، تو اس کے بعد لوگوں نے آنا شروع کر دیا، آمد و رفت شروع۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا ایک ایسے شخص کا نام لیا،
اس شخص کو میں بھی جانتا تھا. یہ بزرگ کہتے ہیں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بن مدینی کہ میں اس کو جانتا تھا. اس نے کہا یہ تو بڑا نیک انسان تھا اور اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑا عبادت گزار، بڑا نیک پرہیزگار، حج بھی کرتا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا، صدقات بھی کرتا، اشراق پڑھتا، نوافل پڑھتا، اور یہ مسجد میں ہر وقت رہتا تھا. اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں پریشان تھا. بہرحال میں سیدھا جا کر ان کے جو ہم عمر دوست سے ہم عمر لوگ تھے ان کے گھر میں جا کر قریبی لوگوں سے جا کے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، بندہ تو بڑا نیک تھا. اس نے بھی کہا بندہ تو واقعی نیک تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ اشراق بھی پڑھتا تھا، نوافل بھی پڑھتا تھا، تسبیحات بھی پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، نماز تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں پڑھتا تھا، اور لوگوں کے معاملات میں عمل دخل نہیں کرتا تھا، اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، انتہائی نیک انسان تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بات جو اس کے اندر تھی، اس کا کاروبار تھا، بہت بڑی تجارت تھی، کاروبار کرتا تھا. لیکن جب یہ بوڑھا ہوا اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور جب یہ بوڑھا ہوا کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا، اولاد بھی نہیں تھی جو اس کا کاروبار سنبھالتی. اس کے ذہن میں شیطان نے ڈالا اس طرح کریں، یہ دکان آپ ویسے نہیں چلا سکتے، کاروبار ویسے نہیں کر سکتے، اولاد آپ کی ہے نہیں. ساتھوں نے بھی مشورہ دیا اور اس نے خود بھی یہ فیصلہ کیا. فیصلہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ سارا مال بیچ کے اور میں یہ پیسہ سود پہ دے دوں گا اور بس میری جان چھوٹ دے گی، میں بوڑھا ہوں کر نہیں سکتا. اس نے اپنا سارا کاروبار بیچ کر اور ان پیسے سود پر دے دیا جو اس کو ماہانہ نفع سود کی بنیاد پر ملتا رہا. تو پھر اس نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. بے شک نیک تھا، اس لیے ہم کو سبق ملتا ہے جب تک ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے. بے شک ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، میرا بھی تم سے اعلان جنگ ہے اور میرے نبی کا بھی تم سے اعلان جنگ ہے. اور جس کو اللہ قرآن میں کہہ دے کہ میرا تم سے اعلان جنگ ہے، رسول کہہ دے میرا تم سے اعلان جنگ ہے، جس سے اعلان جنگ ہوتا ہے وہ اس کا دوست نہیں ہوا کرتا، وہ اس کا دشمن ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو سود کھاتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے. اور باوجود اس کے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوا بھی اللہ کا دشمن ہے، تسبیح پڑھتے ہوئے بھی اللہ کا دشمن ہے، روزے رکھتے ہوئے بھی اللہ کا دشمن ہے، مسجد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا دشمن ہے، صدارت کی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کا دشمن ہے. آج کل حکومتیں کہتی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سودی معاملات ختم ہو جائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ کرے یہ درد ہمارے اکابر علماء حق کا پہنچ جائے، اور میں نام نہیں لیتا، یہاں پر ایسے مولوی بھی ہیں جن پر ہمارے تمام اکابر علماء کا فتویٰ تھا کہ اس کام میں پیسے ڈالنا حرام ہے. کمپنی میں یہاں کا مولوی اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لیتا، آپ ناراض ہوں گے، لیکن یہ درد ذریعے پیغام اس تک پہنچے گا. باوجود اس کے مسجد کا امام ہے، باوجود اس کے لوگوں کو جمعہ پڑھاتا ہے. تمام علماء دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، تمام کے فتاوی جات اس کے حرام ہونے پر موجود ہیں اور اس کے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. حکومت بھی کہتی ہے ہم سودی معاملات ختم کر دیں گے. تو اس پر ایک مثال بطور سبق کے، بالٹی کے اندر اگر پیشاب گر جائے، بالٹی کے اندر اگر پیشاب گر جائے، ہم اس کو کہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پاک کریں گے. یہ آہستہ آہستہ کس طرح پاک ہوگی؟ بالٹی کو ڈالیں گے تو پاک ہوگی. یہ بالٹی کے اندر جو پیشاب آیا ہے، یہ پیشاب کس طرح پاک ہوگا؟ آہستہ آہستہ پاک ہوگا. اس بالٹی کو فوراً اتارنا پڑے گا تب پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ دے دے، وہ فوراً سین کر دیں کہ آج کے بعد ہمارے اس نظام حکومت میں سود نہیں چلے گا. اللہ ان کو توفیق دے دے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور باقی اپنی حد تک کم از کم. اور اس لیے فتاوی محمودیہ میں جلد 2 میں علماء نے فتویٰ نقل کیا، جو سودی کاروبار، سودی معاملات کرتا ہے اس امام کے پیچھے نماز حرام ہے. فتاوی محمودیہ جلد 2 میں جو سودی معاملات کرتا ہے اس کے پیچھے نماز حرام ہے، نماز نہیں ہوتی. اس لیے سود سے اللہ نے منع فرمایا، اس کے رسول نے منع فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے کاروباری ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، چاہے میں ہوں آپ ہوں، اللہ نے سود کو سب کے لیے حرام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو، چاہے ذمہ دار ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں، اللہ سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کو سود سے دل سے نفرت عطا فرما کر، اور اللہ اس گناہ سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما کے اللہ اپنے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے.